تو عزیزان محترم، مزاج انسان کو اچھا رکھنا ہے، گفتگو اچھی رکھنی ہے، فحش گوئی سے پاک رکھنی ہے اور جھوٹ سے پاک رکھنی ہے۔ فرمایا جھوٹ سے مال تو بک جاتا ہے لیکن برکت اٹھ جاتی ہے، تو کیا فائدہ؟ ملنا تو اتنا ہی ہے جتنا اللہ نے تبھی لکھ دیا تھا جب ماں کے پیٹ میں تھے، اور اللہ نے لکھ دیا کہ اتنا ملے گا، اس دن اتنا، اس دن اتنا، اس دن اتنا، اس ہفتے میں اتنا، اس مہینے میں اتنا، اس سال میں اتنا، اور پوری زندگی میں اتنا۔ اب چاہے جھوٹ بول بول کے لیں اور چاہے حلال ذریعے سے لیں، تو عزیزان محترم یہ اس کو اپنا لازمی جز نہ بنائیے اپنی گفتگو کا۔ جس کی بھی کوئی عادت ہو تو اسے چھوڑ دے۔ جھوٹ کی وعیدیں احادیث کے اندر بہت بیان کی گئی۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ سچ کو لازم کر لو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا کہ سچ کو لازم کر لو، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ ہے۔ فرمایا آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صدیقوں میں شامل فرمائے۔ فرمایا جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ فجور کی طرف لے جاتا ہے، گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اور فجور جہنم کا راستہ دکھاتا ہے، اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، جھوٹ بولنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ کذاب جس نے دجال کو نہیں، کذاب ہوگا وہ، ہم اس کو کہتے ہیں کہ بہت بڑا جھوٹا ہے جو خدائی دعویٰ کرے گا، جھوٹا ہی ہے نا، وہ جھوٹ بول رہا ہے، تو فرمایا کذاب لکھ دیا جائے گا ایسا شخص جو صبح و شام جھوٹ بول رہا ہے، بات بات پہ جھوٹ بول رہا ہے۔ عزیزان محترم، موبائل کا اتنا استعمال ہے، بیٹھے کہیں ہیں، میں ذرا یہاں ہوں، میں وہاں ہوں، میں نہیں گھر نہیں ہوں، میں ذرا ادھر آیا ہوں، میں ذرا ادھر آیا ہوں، ہے ادھر ہی ہے بھائی، نہیں ملنا چاہتے تو ریسیو ہی نہ کرو پھر، یا بند کر دو، یا رکھا ہی کیوں ہے موبائل؟ اور اگر جرت ہے، ہمت ہے تو ایک میسج کر دیں۔ اور دوسرا بندہ بھی ہے وہ ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ جاتا ہے کہ جب تک 100 کال نہ ملا لے اس وقت تک اس کی بھی جان جو ہے اٹکی رہے گی۔ حضور والا ہمیں کہا گیا کسی کے گھر جائیں تو 3 دفعہ دستک دیں، کوئی آ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں آیا تو واپس مڑ جائیے۔ تو آپ بھی یہ عادت اپنا لیں کہ 3 دفعہ کوشش کر لیں۔ اگر اس نے نہیں ریسیو کیا، ہو سکتا ہے واش روم میں ہو، کئی ماہ بدولت ایسے ہیں وہ واش روم کے اندر ہی موبائل آن کر دیں، ہاں جی وعلیکم السلام، کیا حال ہے جی، اللہ کا شکر، وہ واش روم میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ کا نام بے ادبی سے وہ لے رہے ہیں، اور نجاست کے مقام پر کہ شرمگاہ کھولی ہوئی ہے اور جسم جو ہے وہ برہنہ ہے، اور اللہ کا نام لے رہے ہیں۔ اللہ کی شان تو بڑی عظیم ہے، وہ تو جلالت والا ہے، جلال والا ہے، عظمت و شان والا ہے، تو اس کا نام ہم گندگی کے ڈھیر کے اوپر بیٹھ کر اور واش روم میں بیٹھ کر، کئیوں نے جناب وہ ناول رکھے ہوتے ہیں اپنے واش روم کے اندر کے ٹائم پاس کرنا ہے۔ بھائی آپ دوائی استعمال کر لیں تاکہ جلدی آپ کو افاقہ ہو۔ ناول کے اندر اینڈ پہ کہیں جو ہمیں جو علم میں ہے، پہلے پڑھے میں نے کبھی نہیں ہے، لیکن اس کے اندر حدیثیں بھی، کوئی ٹوٹکے، کوئی باتیں، کوئی اللہ رسول کے نام، اور کچھ بھی نہ ہو تو گفتگو، یعنی الفاظ تو ہوتے ہیں کسی نہ کسی زبان کے، اردو زبان میں قرآن و حدیث لکھا جاتا ہے، لیکن وہ باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں، اسلامی نام ہوتے ہیں، وہ آپ لے کے اندر لے گئے تو عزیزان محترم اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو واش روم کے اندر جناب وہ کوئی اگر ہے تب بھی وہ جھوٹ بول رہا ہے، نہیں ہے تب بھی بول رہا ہے، اور کہیں گیا ہوا ہے تب بھی، نہیں ہے تب بھی، ضرورت کیا ہے؟ یہ جھوٹ ہمیں پھنسوا دے گا، مروا دے گا، ہلاک کروا دے گا۔ رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے، اور وہ باطل ہے، یعنی جھوٹ تو ہے ہی چھوڑنے کی چیز، تو میں اس کے لیے جنت کے کنارے میں مکان بنایا جائے گا۔ بلند آواز سے کہہ دیجئے، اگر آپ کہہ دیں جی آپ کا کارنر کا پلاٹ نکلا ہے تو آپ کہیں آہ سبحان اللہ، 2 ڈائریکشن، ادھر سے بھی ادھر سے بھی، وینٹیلیشن بڑی زبردست ہوگی، تو یہ بھی ایسا ہی سمجھ لیں کہ جنت میں کنارے پر، اور یہ وہ والا پلاٹ نہیں کہ جو جناب وہ ڈیڈ اینڈ پہ ہے، یا وہ اتنا اس کی ویلیو قبرستان کے پاس یا نالے کے پاس، یا جی یہ نہیں، جنت ہے،
جس کے اندر غلاظت ہے ہی نہیں ہے، تھوک بھی نہیں ہے، پسینہ بھی نہیں ہے، بو بھی نہیں ہے، کوئی فضلہ نہیں ہے، جتنی نعمتیں وہاں کھانی ہیں بھوک کی وجہ سے نہیں وہاں کھانی، وہاں کھانی ہے صرف لذت کے لیے کھانی ہے۔ اور جو کچھ بھی کھائیں گے ایک خوشبودار جناب ہوا منہ سے نکلے گی، برب آئے گا، ہلکا سا ڈکار انسان وہ یعنی کہ نکلے گا، آواز والا نہیں جو یہاں پر ہم وہ بھیڑیوں والا جو آواز نکالتے ہیں وہ والی نہیں، ایک خوشبودار ہوا نکلے گی اور سب کچھ ڈائجسٹ ہو جائے گا۔ کوئی وہاں پر کوئی واش روم نہیں، کوئی نجاست نہیں، کوئی غلاظت نہیں، کوئی تھکاوٹ نہیں، کوئی حسد نہیں، کوئی کینہ نہیں، کوئی بغض نہیں، کوئی جھوٹ نہیں۔ فرمایا کہ اس کے لیے جنت کے کنارے پہ مکان بنایا جائے گا۔ حضور نے فرمایا جس نے جھگڑا کرنا چھوڑا اور وہ حق پر ہے، باوجود یہ کہ وہ حق پر ہے پھر بھی جھگڑا چھوڑ دیتا ہے، تو فرمایا اس کے لیے جنت کے وسط میں مکان بنایا جائے گا۔ اور یہ مکان سے مراد جو ہے یہ قصر ہے، یعنی محل ہے، پیلس محل ہے۔ اور فرمایا اور جس نے اپنے اخلاق اچھے کیے، اپنی عادات اچھی کی، اپنی گفتگو اچھی کی، فرمایا اس کے لیے جنت کے اعلیٰ درجے میں مکان بنایا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو اس کا مستحق بنائے اور سچ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترمذی شریف کی حدیث، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اس کے راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے، فرمایا اس کی بدبو سے فرشتہ جو ہوتا ہے وہ 1 میل تک دور چلا جاتا ہے۔ فرشتے کو اتنی بو سے یعنی کریٹ ہوتی ہے، بو آتی ہے اور فرشتہ اس سے جو ہے دور چلا جاتا ہے، کیونکہ فرشتے اذیت ان کو محسوس ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ مسجد میں بھی اگر آؤ، کیونکہ یہاں ملائکہ آئے ہوتے ہیں، یہاں پر لہسن کھا کے نہ آؤ، یہاں کچا پیاز کھا کر نہ آؤ، یہاں پر آپ کے انڈر آرمز میں اسمیل ہو، آپ کی ساکس میں اسمیل ہو، آپ کی بنیان میں اسمیل ہو، آپ کی پاؤں کی انگلیوں کے اندر فنگس لگی ہو، اس کی بیڈ اسمیل ہو، آپ نے جناب منہ صاف نہ دانت صاف نہ کیے ہوں اور اس کی جو ہے بیڈ اسمیل ہو۔ ایک ہے روزہ دار کہ روزہ دار کے بھوکے رہنے کی وجہ سے ایک معدے سے اٹھتی ہے وہ بو اٹھتی ہے، تو فرمایا اللہ کے نزدیک وہ تو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے، وہ نہیں۔ لیکن میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ جو انسان کھاتا پیتا ہے اور اس کے بعد دانت صاف نہیں کرتا اور وہ کھانے کے جو پارٹیکلز ہیں اس کے اجزاء دانتوں میں چھپے رہتے ہیں اور بیکٹیریاز کی موج ہو جاتی ہے کہ جناب ہمارے لیے تو کھانے کا مزہ آ گیا، اور وہ پھر رات کو ہمارے گمز کھاتے ہیں، مسوڑے کھاتے ہیں اور دانتوں کے اوپر جناب وہ کتنی گندگی جم جاتی ہے۔ اور یہ چیز جو ہے اس سے فرشتوں کو اذیت ہوتی ہے کہ انسان گفتگو کرتا ہے تو ایک انسان دوسرے انسان کو اچھا نہیں سمجھتا کہ اگر اس کے منہ سے بو آ رہی ہو، تو ملائکہ تو بہت ہی نفیس ہوتے ہیں، وہ بہت ہی نفاست پسند ہوتے ہیں، ان کو اذیت پہنچتی ہے۔ تو جھوٹ بندہ جو بولتا ہے، بھلے وہ خوشبو لگا کر آئے، مہنگا پرفیوم اور عطر لگا کر آئے، لیکن اگر جھوٹ بولے فرشتہ پھر بھی جو ہے اس 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ تو دیکھیے وہ معصوم مخلوق، وہ گناہوں سے پاک مخلوق، وہ اشرف المخلوقات حضرت انسان صاحب سے جھوٹ بولنے والے سے دور چلی جاتی ہے، تو ان کو اذیت ہمیں نہیں پہنچانی چاہیے۔ تو عزیزان محترم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ساری احادیث بیان کی ہیں کہ یہ ایمان کے مخالف ہے جھوٹ،